اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالی کے نام ہیں حسنہ اچھے اچھے، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں فَادْعُوهُ بِهَا، پس اسے پکارو اس کے ذریعے، وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑو ان لوگوں کو يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو کج روی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے ما کانوا یعملون، اس کا جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جو مخلوقات ہم نے پیدا کی، امتن، ان میں ایک جماعت ہے، یہدون، جو رہنمائی کرتی ہے حق کی جانب، وَبِهِ یعدلون، اور اسی کے ساتھ وہ عدل کرتے ہیں۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیات کو، سنستدرجہم، ہم پکڑیں گے انہیں، من حیث، ایسے طریقے سے، لا یعلمون، انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔ کل اپنے پہلی آیت مبارکہ سنی کہ نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو یاد کر لے داخل الجنہ، وہ بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جو آدمی ان ناموں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفتوں کے ذریعے دعا کرے، اللہ اس بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، رد نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا تھا رزق کے طالب کو چاہیے یا رزاق کہہ کے اللہ کو پکارے، گناہ کی معافی مانگنے والے کو چاہیے یا غفار کہہ کر اللہ تعالیٰ کو پکارے، جو آدمی محبت کا طلبگار ہے اسے چاہیے یا ودود کہہ کے اللہ کو پکارے، جو مظلوم ہے، لوگوں دشمنوں میں گھرا ہوا ہے، اسے چاہیے کہ وہ یا قوی یا جبار یا عزیز کہہ کے اللہ کو پکارے۔ ان ناموں کے ذریعے پروردگار عالم کو پکارو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دعا قبول کریں گے، رد نہیں کریں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، جو ہم نے پیدا کیے ہیں نا لوگ، ان میں سے ایک جماعت ہے جس کا کام ہے حق بات کی تاکید اور تلقین کرنا، اور اس حق بات کے مطابق فیصلہ بھی کرنا۔ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا
بیان تو حق کرتے ہیں، لیکن جب اپنے اوپر بات آ جائے نا تو اس وقت عمل کرنے کی جرت نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا جی. مفسرین اکرام نے لکھا ہے نبی پاک علیہ السلام کی طرف سے کہ یہ جو ایک جماعت ہے نا جو حق بات کی تلقین کرتی ہے اور حق بات کے مطابق فیصلہ کرتی ہے، یہ میری امت ہے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم انہیں پکڑتے ہیں لیکن ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا. کیا مطلب ہے پکڑنے کا؟ مفسرین اکرام نے لکھا ہے میں اللہ انہیں پکڑنے لگتا ہوں، میرے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ گناہ کے بعد ان کے سامنے نعمتوں کا اتنا بڑا دسترخوان لگا دیتا ہوں کہ وہ نعمتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، انہیں معافی مانگنا یاد ہی نہیں رہتا. لطیف ہے، میں تو سبق ختم ہوئے تو بس دس گناہ ہو جائے تو معافی مانگنی ہے، غلطی ہو جائے تو معافی مانگنی ہے، لیکن جب میں اللہ ناراض ہو جاؤں تو پھر میں کیا کرتا ہوں، نعمتیں عطائیں بڑھا دیتا ہوں، اور وہ جو نعمتیں ہیں بڑھی ہوئی وہ میرا فضل نہیں ہوتا بلکہ گرفت ہوتی ہے، اور بندہ ان نعمتوں میں ایسا مشغول ہوتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. اور میرے پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں جب پکڑنے لگتا ہوں تو میں عطا کرتا ہوں لیکن شکر کرنے کی توفیق چھین لیتا ہوں. جب شکر نہیں ہوتا میری نعمتوں کا، کھاتا ہے لیکن معافی نہیں مانگتا تو گناہ بڑھتے جاتے ہیں. اور جیسے کوئی بندہ تالاب اور دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوا ہے مچھلی پکڑنے کے لیے، اور اس نے وہ مچھلی پکڑنے کے لیے تار نیچے کی ہوئی ہے، ہلچل ہوئی، پتہ چل گیا کہ مچھلی آ گئی ہے، کھینچتا نہیں اور ڈھیلی کرتا ہے وہ تار، ایسے ہی ہے نا، کانٹے کو، تاکہ وہ کانٹا مچھلی کے حلق میں پھنس کے رہ جائے. پھر جب کھینچتا ہے مچھلی جتنا مرضی تڑپے وہ بچ نہیں سکتی. اللہ بھی کہتے ہیں لوگوں میں اللہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں. بندہ سمجھتا ہے کہ نعمتیں آ رہی ہیں، بندہ سمجھتا ہے کہ میں اونچی اڑان پہ جا رہا ہوں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اللہ اس کی رسی و کانٹے کو ڈھیلا کر دیتا ہوں، اور جب میں اللہ پکڑتا ہوں تو پھر جتنا بھی تڑپ لے میں اللہ کی پکڑ سے وہ بچ. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام، حالانکہ پیغمبروں کا گناہ کوئی نہیں ہوتا، پیغمبروں کے نامہ اعمال نیکیوں سے پر ہوتے ہیں، پیغمبروں کی چادریں داغوں سے پاک ہوتی ہیں، پیغمبر بننے سے پہلے کے زمانے میں بھی گناہ کی جانب متوجہ نہیں ہوتا.
اللہ فرماتے میرے پاک پیغمبر الم یجدک یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، آپ کے ٹھکانوں کا انتظام بھی میں نے کیا اور آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام بھی میں نے کیا۔ جب میں اللہ تعلیم و تربیت کا انتظام کروں تو اس بندے کی زندگی میں کوئی داغ باقی نہیں رہ جاتا۔ لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہوں۔ سمجھے جی؟ بعض روایات میں 100 بھی ہے۔ بہرحال وہ ایک ہی بات ہے، 70 سے زیادہ کہا نا، دوسری روایات میں 70 سے 100 بھی تو 70 سے زیادہ ہی ہے نا۔ بس دیکھیں جی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، اور اللہ تعالیٰ کے نام ہے اچھے اچھے، پکارو تم اسے اس کے ذریعے، اور چھوڑ دو تم ان لوگوں کو یلحدون جو کجروی اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں، ان قریب بدلہ دیے جائیں گے جو وہ عمل کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور جو ہم نے پیدا کیا اس میں ایک جماعت ہے جو رہنمائی کرتی ہے حق کی جانب، وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ہم ضرور پکڑیں گے انہیں، من حیث لا یعلمون، ایسے کہ انہیں علم بھی نہیں ہوگا۔